دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور ڈالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کی دارالحکومت اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب، کہا تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پائیدار امن اور پائیدار ترقی لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ غزہ جنگ بندی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں آج لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ چارٹر کے اصولوں سے مضبوط وابستگی کا اعادہ، کہا امن، باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی ہماری مشترکہ منزل ہے۔ نفرت اور تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے۔ آج امن کی فاختہ کو دوبارہ پرواز دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف نے اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر اور عالمی فورم میں شریک رہنماؤں کے ہمراہ یادگار غیر جانبداری کا دورہ کیا، پھول رکھے۔ بجلی، گیس اور فیول سمیت توانائی کے شعبے میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ صوبے نئے RLNG کے لیے اضافی بیرونی معاہدے نہیں کر سکیں گے۔ اوگرا کو 40 روز میں ٹیرف کے تعین کی ایڈوائس دی جائے گی۔ SIFC سرمایہ کاری کے لیے کسی قسم کی مراعات تجویز نہیں کرے گی۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط مان لیں۔ IMF شرائط توانائی، مالیاتی، سماجی، اسٹرکچرل، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق ہیں۔ IMF کے مطابق حکومت نے یقین دلایا ہے کہ شوگر سیکٹر مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد کیا جائے گا۔ ترقیاتی اسکیمیں کم کی جائیں گی۔ کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ ہوگا۔ میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی، جبکہ کئی منتخب اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا۔ کرنسی کی قدر لچکدار رکھی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی پلٹنے کا منصوبہ تھا، جس میں فیض حمید شامل تھے اور افرادی قوت بانی PTI نے فراہم کی تھی تاکہ بانی PTI دوبارہ اقتدار میں آ جائے اور فیض حمید اور جنرل باجوہ کی دکانداری دوبارہ شروع ہو جائے۔ جنرل باجوہ نے پہلے فیض حمید کو چیف بنوانے کی کوشش کی، بعد میں دیگر نام لائے۔ جنرل باجوہ نے موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا، ٹیک اوور تک کی دھمکی دی اور توسیع بھی مانگی۔ پروگرام آج شاہ صاحب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر فیض حمید کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ فیض حمید کا معاملہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ PTI رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ کس قانون کے تحت بانی PTI سے ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو کیا بلاول بھٹو ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے؟ نواز شریف سے مشاورت کے لیے لوگ یہاں سے لندن جایا کرتے تھے۔ جس کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کے دوران شوکت یوسفزئی نے کہا کہ بانی PTI پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، دیگر الزامات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، موجودہ وقت اچھا نہیں۔ ذوالفقار بھٹو کو سزا ہوئی تو لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین سے متعلق پاکستان اور عراق کے ادارے قریبی رابطے میں رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ عراقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستانی وزارت داخلہ کی فہرست والے زائرین کو عراق آنے کی اجازت ہوگی۔ مشترکہ لائحہ طے کرنے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ زائرین کی سہولت، سیکیورٹی اور تعاون پر لاہ عمل بنا سکیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گورنر پنجاب سے ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے کہا عمل کی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ وہ خود پنجاب کی گلی محلوں میں جائیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا بلاول بھٹو کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کو عدالتی حکم کے باوجود پینشن نہ دینے پر توہین عدالت کا کیس۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کی بجائے انٹر کورٹ اپیل کے باعث وقت مانگنے پر عدالت برہم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ انٹر کورٹ اپیل زیر سماعت ہے تو ہمارا حکم معطل کروا لیں ورنہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کریں۔ عمل درآمد نہ ہوا تو اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل کے اکاؤنٹ منجمد ہوں گے۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی کا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری تشدد کیس کا بھی حوالہ۔ کہا افتخار چودھری پر جن پولیس افسران نے تشدد کیا تھا انہیں سزا ہوئی، اب وہ سارے افسران ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ سب سزا یافتہ تھے، وہ جیل بھی نہیں گئے، وہ سارے پینشن بھی لے رہے ہیں۔ ساری بیوروکریسی اور ایگزیکٹو مل کر جوڈیشری سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب دل کرتا ہے عدالتی آرڈر مان لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے نہیں مانتے۔ حکم پر عمل نہ ہونے سے لوگوں کی نظر میں عدالت کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ کیس کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسماگ کے تدارک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مگر گرین ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہے، ناصر باغ کی تاریخی حیثیت ہے۔ LDA سمیت کوئی بھی ادارہ منصوبہ شروع کرے تو تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی NGOs کو ساتھ ملا کر درختوں کو منتقل کر دے۔ DG، LDA، ماہرین اور ممبر جوڈیشل کمیشن سے میٹنگ کریں، اگر تحفظات دور نہ کیے تو مجبوراً ناصر باغ پروجیکٹ روکنا پڑے گا۔ درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی طور درست نہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ شہر میں جو پارک ٹھیک حالت میں نہیں ان کو بحال کیا جائے، جن پارکس میں تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے مختلف محکموں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ پاک برطانیہ ترقیاتی مذاکرات اور دو طرفہ تجارت میں پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کی وزیر برائے ترقیاتی امور بیرونس چپمن کی اہم ملاقات مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بیرونس چپمن اور وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے پاک UK ایجوکیشن گیٹ وے کے اگلے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔ ایجوکیشن گیٹ وے کے تحت سٹارٹ اپ فنڈ متعارف۔ سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے NDMA کی تیسری امدادی کھیپ کولمبو پہنچ گئی۔ مزید 12 ٹن امدادی سامان پر مشتمل یہ تیسری کھیپ سری لنکا پہنچی ہے۔ امدادی سامان میں مچھردانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹ اور ترپالیں شامل ہیں۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد گروہ مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے رحمی سے قتل عام کیا۔ پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ 71 کی جنگ میں حصہ لینے والے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سرفراز کا کہنا ہے کہ 22 نومبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا۔ کمانڈنگ آفیسر کو 4 دسمبر کو منور کمپلیکس فتح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس مقام سے بھارتی آرٹلری بلا توقف گولہ باری کرتی رہی، جس سے کمانڈنگ آفیسر سمیت 12 جوان شہید ہوئے۔ اہم محاذ پر سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مائن فیلڈ میں قدم رکھا تو دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ 30 سے 40 ہزار میٹر رقبہ قبضے میں آ گیا جو آج بھی محفوظ ہے۔ 1971 کے شہداء قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں جنہوں نے اسلام اور وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں۔ کراچی کے علاقے فرنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا میں ٹینکر کی ٹکر سے 12 سال کا بچہ جاں بحق۔ حادثے کے بعد فرار ہونے والے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر کے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پشاور میں بائک سروس کی آڑ میں راہداری کی وارداتوں کا انکشاف۔ ملزم بائک سروس فراہم کرنے والوں کا روب اختیار کر کے شہریوں کا اعتماد حاصل کرتے، پھر موقع ملتے ہی لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ پولیس نے تمام بائک سروس رائڈرز کی رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ موبائل ایپ بھی تیار۔ SSP آپریشنز فرحان خان کا کہنا ہے کہ آن لائن بائک رائڈرز تھانے میں رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ اقدام کا مقصد شہریوں کا اعتماد اور سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ اب تک 20 سے زائد آن لائن بائک رائڈرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستوں کو
اے آئی سے متعلق اپنے قوانین کے نفاذ سے روکنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد اب اٹارنی جنرل امریکہ کی عالمی سطح پر اے آئی برتری کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ریاستی قوانین کو عدالت میں چیلنج کر سکے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اے آئی جیسے حساس شعبے میں 50 مختلف قوانین کا نظام الجھن اور رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اس لیے تمام معاملات ایک ہی وفاقی فریم ورک کے تحت چلائے جائیں گے۔ آنے والے وقت میں امریکہ یا چین میں سے اے آئی میں صرف ایک ہی فاتح ہوگا۔ اور جھلمگسی ڈیزرٹ روڈ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ 2700 میٹر پر مشتمل ٹریک پر 55 ڈرائیورز کی کم وقت میں فاصلہ طے کرنے کی کوششیں۔ کامیاب ڈرائیورز ریس والے دن پہلے ٹریک میں اتریں گے۔ کل سٹاک اور 14 دسمبر کو پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔